اس کو شریعت کا علم کہتے ہیں۔ اور آندھیوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، ستاروں کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، اور سیلاب کا آنا، زلزلوں کا آنا، بارش کا آنا، آندھیوں کا آنا، اس کو تکوینی علم کہتے ہیں۔ یہ کائنات کی چیزوں کا علم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی علم عطا کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تشریعی یعنی شریعت کا علم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے واقعی میں غلط نہیں تھا، اس لیے کہ شریعت کا علم سب سے زیادہ نبی کے پاس ہوتا ہے، پیغمبر کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ بالکل درست تھا، لیکن اللہ کو نبی کی میں بھی پسند نہیں ہے کہ میں کیوں کہا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے، تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تم نے کیسے دعویٰ کر دیا، جاؤ ایک اور بھی ہے ان کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو پورا بیان نہیں کر رہا۔ خضر علیہ السلام سے کہا آپ کے پاس آیا ہوں، جو علم اللہ نے آپ کو دیا وہ حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو خضر علیہ السلام نے گویا اپنے مدرسے میں داخلے کی شرط لگا دی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جو فارم داخلہ پر شرطیں لگاتے ہیں یہ شرطیں ثابت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا شرط داخلہ نہیں ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ کہا جو میں کروں گا آپ نے بولنا نہیں، چپ رہنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب چونکہ علم لینا تھا اس لیے شرط قبول کر لوں، میں چپ رہوں گا۔ اب یہ اس وعدے کے بعد چل پڑے۔ جاتے ہیں سب سے پہلا کام حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ جس کشتی میں سوار ہوئے انہوں نے سوار کو بغیر فیس کے بغیر کرائے کے کر لیا، بغیر معاوضے کے کر لیا۔ خضر علیہ السلام نے بیٹھ کر کشتی توڑ دی۔ جب انہوں نے کشتی توڑ دی تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بول پڑے آپ نے یہ نقصان کر دیا، آپ نے کیوں ان کی کشتی توڑی؟ خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو تم نے کہا کہ بولوں گا نہیں، چپ رہوں گا، اب تم کیوں بولے؟ تو کہا اچھا یہ غلطی معاف کر دیں، ایسا چپ رہوں گا۔ آگے چلے، بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے سے بڑا کام کیا، ایک بچے کو پکڑا قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بے گناہ بے قصور بچے کو آپ نے مار دیا، اس کا کوئی جرم نہیں اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا چپ رہنا اور تم نے وعدہ کیا تھا چپ رہوں گا، تم بول پڑے۔ کہا اچھا اس دفعہ بھی معافی دے دو، آئندہ چپ رہوں گا۔ اب آگے گئے، ایک بستی والوں سے کہا کہ ہمیں مہمان بنا لو، بھوکے ہیں کھانا دے دو، انہوں نے انکار کیا۔ ایک مکان کی دیوار اسی بستی کی گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے بس ہاتھ لگایا اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا، انہوں نے روٹی نہیں دی، آپ نے مفت میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا بولنا نہ، تم پھر بول پڑے اور 3 مرتبہ ہو گیا، اب معافی نہیں، اب تمہارے میرے راستے جدا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وعدہ کیا تھا میں چپ رہوں گا، میں نہیں بولوں گا، تو پھر کیوں بولے؟ اور بار بار وعدہ کر رہے ہیں پھر بول پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں وجہ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت والے نبی اور پیغمبر تھے، اگر یہ چپ رہتے تو پھر کسی کی کشتی محفوظ نہ رہتی، یا اگر چپ رہتے کسی بچے کی جان محفوظ نہ رہتی۔ یہ جو اللہ سے شریعت لے کر آئے تھے اس میں کسی کا مالی نقصان کرنا، کسی کا جانی نقصان کرنا جائز نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کے پابند تھے جو اللہ نے ان پر اتاری تھی۔ اور نبی پیغمبر اگر خضر علیہ السلام جیسی شخصیت کا بھی کوئی کام اپنی شریعت کے خلاف دیکھے گا، جس کے پاس جانے کا اللہ نے کہا ہو، اس کے بھی غلط کام پر جو اس کی شریعت کے خلاف ہوگا وہ چپ نہیں رہ سکے گا، بھلے اس نے وعدہ بھی کیا ہو وہ چپ نہیں رہ سکے گا۔ اب جو کرنے والے وہ خضر علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ولی ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ وہ نبی اور پیغمبر ہیں ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ آگے قرآن میں آ رہا ہے کہ خضر علیہ السلام نے پھر اپنے تمام کاموں کی وضاحت کی تو فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، میرے اللہ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے یہ کیا، تو میں بھی اللہ کے حکم کا پابند تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم نبی پر آتا ہے، وہی نبی پر آتی ہے، تو خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا
اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں آپ چاہیں اس کا مطالعہ کر لیں، وقت کم ہے میں نہیں عرض کرتا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا نبی اور پیغمبر شریعت کے خلاف، جو اللہ نے اس کو دین دیا ہو اس کے خلاف اگر کوئی کام دیکھے گا، بھلے وعدہ بھی کر لیا ہو کہ چپ رہوں گا، وہ چپ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کے چپ رہنے میں شریعت بننا ہے، اس کے چپ رہنے میں دین بننا ہے، اس کے چپ رہنے میں اللہ کی وحی بن جانا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، حدیث اس کو کہتے ہیں جو حضور نے زبان سے فرمایا، حدیث اس کو بھی کہتے ہیں جو حضور نے کیا، حدیث اس کو بھی کہتے ہیں جس میں حضور کے ذاتی احوال و صفات بیان ہوئے، اور حدیث اس کو بھی کہتے ہیں جہاں حضور نے خاموشی اختیار کی، جہاں